قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے سننے والوں کی خدمت میں گزارش کہ آج علامہ محمد اقبال حکیم الامت، فلسفی، مفکر، مدبر اور مصور پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 82ویں برسی کا یوم ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ کہ ہمیں عصر و مغرب کے درمیان یا جس وقت آپ مناسب سمجھیں اس وقت سورہ فاتح، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور درود شریف کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت اور وسیلہ سے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجوں کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، اور ہیروز وہ ہوتے ہیں اور رہنمایان قوم و ملت اصل میں وہ ہوتے ہیں جن کو قلم کی چیخ یا وقت کا حادثہ یا مخصوص حالات اور واقعات پیدا نہیں کرتے، اور ان کے پیچھے کوئی خاص قوت اور طاقت سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے رشتے اور اس قوت کے کار فرما نہیں ہوتی۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھنے کی ہمیں اور ہماری نئی نسل کو انتہائی ضرورت ہے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ کرونا وبال کی اس دور میں ہمیں جو آپس کی سیاسی یا سماجی سطح پر کھینچا تانی ہے، یا کسی طرح کے کوئی محلوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں، صوبوں میں، مملکت میں، ملت اسلامیہ میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت ممکن ہے، اس کو پس انداز کر کے، پس پش ڈال کے، تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فلسفی اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو کر خدمت بچا لانے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے اوپر کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقوام مغرب پر ہم معمول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اور ان کا بتانا یہ ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ قوم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکیب میں اور ترتیب میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں کہا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے، تو وہ گویا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان جیسے بزرگوں کی وساطت سے جو انہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کریمانہ حاصل ہوئیں، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ ہمیں عمل پر زور دینا چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں صرف کہنا نہیں چاہیے، جس میں جیسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا آج۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو یاد رکھیں، ہم جس بھی صورتحال سے دوچار ہوں، ہم جن بھی حالات میں زندہ ہوں، ان میں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طبی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، رجحان کے اعتبار سے، ذہنی رجحان اور عملی رجحانات کے اعتبار سے جہاں مثبت سرگرمیوں کی طرف مبذول رکھنے کی اور ان کی جو فرائض اور واجبات اور سنن ہیں ان کے اوپر ان کی عمل پذیری جو ہے اس کو ممکن رکھنے کے ساتھ ساتھ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل تعلیمات پر عمل پیرا رہا کر تو ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ صورتحال جو اشارتاً میں نے اپنی طرف سے کہی ہے، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت کسی گروہ سے، کسی فرد سے، کسی کی ذات سے، کسی کے حوالے سے وہ کہنا مقصود نہیں ہے، تو وہاں پہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اقبال ہی کی زبان میں نہیں ہے، نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، بس رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجوع الی الکتاب قرآن مجید، اور اس کی روشنی میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیمات چھوڑی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اصل اور سچی بات اقبال ہی کی زبان میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہ کی محمد سے وفاتوں نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔